مولانا ابوالعلا مودودی بانی جماعت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ، کسی لگی لپٹی کے بغیر انہوں نے یہ کہا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ خدا پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھیں، یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور حج اور زکوٰۃ دیں، یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ نکاح اور وراثت اور حلال اور حرام کے ضابطے کے مطابق عمل کریں۔ آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ایک اور ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ آج کی اس تربیت گاہ کا موضوع ہے کہ آپ پوری دنیا کے سامنے حق کے گواہ بن کے کھڑے ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس لیے ہم نے آپ کو اسی طرح جو امت وسط پیدا کیا تاکہ آپ انسانوں پر گواہ ہو جائیں اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کی بات ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس عقیدے کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، لوگ اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا مطلب ہے ختم نبوت کا۔ اللہ کے رسول کے بعد نبوت ختم ہو گئی، ہدایت مکمل کر دی گئی ہے، اب کوئی دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ختم نبوت سادہ طور پر انبیاء کی فہرست مکمل ہونے کا نام نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس انبیاء کی فہرست مکمل ہو گئی، بلکہ اس کے اندر ایک اور مفہوم شامل ہے جو آج کا موضوع ہے، اور موضوع کیا ہے کہ جس کام کے لیے پہلے انبیاء مبعوث کیا جاتے تھے، اب اس کام کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر اور اس امت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ مکمل مفہوم ختم نبوت کا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انبیاء کے بعد اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو، اس کار منصبی کو انجام دے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں عرفے والے دن جو حجۃ الوداع کے دن آپ نے کہا تھا، اپنے خطبے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا ایک چھوٹا سا جملہ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب تم میں سے جو شخص یہاں موجود ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس سے ایک دور کی بات نہیں ہے، ایک عہد کی بات نہیں ہے، ایک سال کی بات نہیں ہے، ایک خطے کی بات نہیں ہے، بلکہ آنے والے زمانوں کی بات ہے کہ یہ پیغام کہ جو میں نے تم تک پہنچایا، وہ پیغام کہ جس پر تم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہی دینا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے کہا اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو لے کر اٹھے اور قیامت تک اس کام کو انجام دے۔ یہی ذمہ داری ہے جس کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اس غم کے اندر جان دے دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ یہ فکر مندی، یہ پریشانی، یہ اضطراب اور یہ بے چینی کیا میرے اندر موجود ہے، کیا آپ کے اندر موجود ہے؟ اس کے پیچھے دعوت کا شعور بھی ہے، اس کے پیچھے دعوت کا علم بھی ہے، اس کے پیچھے احساس ذمہ داری بھی ہے، اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے اس صلاحیت کو پیدا کرنے کی لگن اور کوشش بھی موجود ہے۔ آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ایک داعی کے طور پر، اسلامی تحریک کے کارکن کے طور پر، اور اس شہادت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ فقہ کے اندر ایک اصول لکھا ہوا ہے، ایک نابینا آدمی اگر کسی ایسے راستے پر جا رہا ہو کہ جس کے آگے کوئی کنواں یا کھائی یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہو، تو فقہ میں یہ لکھا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اس کو نماز توڑ دینی چاہیے، جو کھانا کھا رہا ہو اس کو کھانے کو فراموش کر دینا چاہیے وقتی طور پر، اور جو مسافر سفر کر رہا ہو اس کو اپنا راستہ چھوڑ دینا چاہیے اور جا کر اس بندے کو بچائے، اس لیے کہ نہیں بچایا تو وہ اپنی ہلاکت کا سامان خود اپنے ساتھ لے کر پھر رہا ہے۔ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آج جس فتنے کے دور کے اندر، جس آزمائش کے دور کے اندر کہ جب کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، پوری انسانیت جو ہے ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، اسلامی تحریک کے کارکن، داعیان اللہ، اللہ کی طرف بلانے والوں کی کیا ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ اس سمجھیں، اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں کہ جو آپ کے اور میرے سپرد ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے یہ شعور نہیں ہوگا ہم دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے۔
محض تقریروں کے زور کے اوپر، محض سرگرمیوں کے زور کے اوپر، یہ سب ضرورت ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ علم کی طاقت اور قوت اور وہ شعور ہوگا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، آپ جیتیں یا ہاریں، یہ کام جاری رہے گا، لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، یہ کام جاری رہے گا۔ اور پھر بانی جماعت یاد آتے ہیں، ان کا وہ جملہ یاد آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک میرے لیے عین مقصد زندگی ہے، کوئی اس میں میرا ساتھ نہیں بھی دے گا، میں یہ کام کروں گا، ساری دنیا مخالف بھی ہو جائے گی تو بھی جو ہے مجھے کوئی چیز کام سے روکنے والی نہیں ہے۔ یہ شعور، یہ یقین، یہ اعتماد اور یہ یکسو جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اور یہی وہ چیزیں جو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش ہے، کوئی نہ سمجھے تو یہ اس کے اوپر منحصر ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے مجھے معلوم نہیں، کراچی کے اندر تو شاید نہیں، لیکن وسط ہند کے اندر، یا جس کو پنجاب کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں ولایت سے انگریز آ گئے تھے حکمران کے طور پر۔ پورے ضلع کے اندر ایک ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر اور ایک پولیس کا کپتان ہوتے تھے، باقی سارے لوگ دیسی لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، لیکن انگریز نے ایسا نظام بنا دیا تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ چند جو ہے ولایت سے آئے ہوئے لوگ اس پورے ضلع کے اوپر حکمرانی کرتے تھے۔ ایک صاحب بہادر اپنے دفتر کے اندر بیٹھا تھا، اس کے کان کے اندر کوئی نامانوس آواز پڑی، اس نے اپنے اردلی کو بلایا، یا اپنے کیا کہیں گے دربان کو بلایا، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے اہلکار کو بلایا کہ جو ظاہر مسلمان تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس بات کی آواز ہے، یہ میں نے آواز پہلے نہیں سنی۔ اس نے کہا صاحب یہ اذان کی آواز ہے۔ اب ظاہر ہے جو ولایت سے آیا اس کو کیا پتہ اذان کیا ہوتی ہے، ظاہر اس دور میں تو کوئی مسلمان انگلستان کے اندر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ اذان کیا ہوتی ہے، تو وہ دیسی سا آدمی تھا، شاید پٹھان تھا، تو اسے سمجھ نہیں آیا۔ سوچ کے اچانک اس کے ذہن کے اندر آیا کہ ہمارا صاحب بہادر جو ہے وہ اتوار کو جو ہے اپنے اس میں جاتا ہے، یا قریب ہی تو وہاں گھنٹی بجائی جاتی ہے کہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، تو اس نے بڑے سادہ انداز کے اندر کہا کہ صاحب یہ جو آپ گھنٹی بجاتے ہیں جس طرح عبادت کے لیے جانے کے لیے اپنے چرچ کے اندر، تو یہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے اعلان ہے۔ تو وہ سمجھ گیا، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے بھی بڑی سادگی سے کہا، لیکن اس نے پورے شعور کے ساتھ کہا، لیکن اس مسلمان اردلی نے جو ہے بڑی سادگی سے اس کا جواب دیا۔ دیکھیے انگریز بڑا عیار تھا، چال باز تھا، ہوشیار تھا، مستعد تھا۔ اس نے کہا کہ کیا اس اعلان اور اس اناؤنسمنٹ سے سب کانٹیننٹ کے اندر ہماری امپائر کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اس سادے سے بندے کا کہ حضور کوئی خطرہ نہیں، اس نے کہا دینے دو۔ بظاہر کہ یہ لطیفہ ہے، بظاہر کہ یہ سادہ سا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے، لیکن کیا یہ آج کے حالات پر یہ بات صادق نہیں آتی کہ لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں؟ اس مسجد کے میناروں سے 5 وقت میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صدا بلند ہوتی ہے، جس میں انسان اس بات کا کیا اعلان کرتا ہے، لیکن وہ لوگ سننے والے بھی اور بعض اوقات کہنے والے بھی اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیما، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبروں میں۔